السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر ابرار اختر، اور کچھ عرصہ گزر گیا، ویڈیو کچھ اپلوڈ نہیں کی تھی تو کچھ مصروفیات رہیں۔ بہرحال آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی 2021 کا آغاز ہے اور موسم انشاءاللہ بہتری کی طرف آ رہا ہے، سردی کا زور کچھ ٹوٹا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مختصراً میں آپ سے جو ہے نا کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں میں میرا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہا، انٹریکشن رہا۔ اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے کام کرنا شروع کیا، ان کی جو ناکامیاں تھیں اس کی وجہ سے ان کو اپنے فارمز بند کرنا پڑے۔ تو فارم کا جو سیٹ اپ، اس پہ میرا ایک سمجھیں کہ دلچسپی یہ ہے کہ جو بھائی ہمارا یہ کام شروع کرے وہ کسی بھی وجہ سے ناکامی کا شکار نہ ہو، وہ کامیاب ہو۔ مشکلات یقیناً آتی ہیں لیکن ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک کاروبار ناکام ہوتا ہے، کوئی فارمر اپنا فارم بند کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اس میں کچھ پولٹری کے فارمر بھی تھے اور ڈیری کے، لائف اسٹاک کے فارمر بھی تھے، جنہوں نے کچھ عرصہ اس کے اندر کام کیا، محنت کی، انویسٹمنٹ کی، اور پھر اس کو انہوں نے آخرکار سیل پہ لگا دیا اور اس کو انہوں نے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ تو یقیناً فروخت کرتے وقت ایک پروجیکٹ جب چلاتے ہیں تو پھر اس وقت نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حالات دنیا کے چل رہے ہیں، بالخصوص پاکستان کے اندر جو ہیں، اس میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں سب سے زیادہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک کے سیکٹر میں چل رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا لائیو کام ہے، لائیو کاروبار ہے کہ جس میں یقیناً بات وہی آتی ہے کہ مشکلات تو ضرور ہیں لیکن ناکامی کا اتنا چانس نہیں ہے کہ ایک آدمی فیل ہو جائے۔ اب جب میں نے ان کی وجوہات پہ غور کیا تو اس کے اندر ایک چیز جو کامن نظر آئی، جو میں نے مختلف چیزوں پہ اسٹڈی کیا، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو ادھوری انفارمیشن کو ہم لوگوں نے مکمل سمجھ لیا، اور اس کے بعد آج کل سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ کچھ ایسے بڑے بڑے خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت کم وقت میں آپ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو اس کو دیکھ کر جذباتی ہو کے کچھ لوگوں نے فیصلے کر لیے اور ایک کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک یہ آتی ہے کہ بھی اس کی پوری طرح سے پلاننگ نہیں کی، منصوبہ بندی نہیں کی، اس کی وجہ سے بھی ان کو بعد میں کچھ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے خیال میں مشکل تھی۔ حالانکہ میرے خیال میں وہ مشکل نہیں تھی، اگر کسی سے وہ رابطہ کرتے، کنسلٹ کرتے، کونسلنگ کرتے تو ان کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں کہ جن کے متفرق حل موجود ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، تو اگر ایک صورتحال کے اندر ناکامی ہے تو دوسری راستے کو اختیار کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو دو وجوہات تھیں، کم یا ادھورا علم، اور اس کے بعد پھر منصوبہ بندی کا فقدان۔ نمبر تیسرے پہ یہ آتا ہے کہ پراپر جو ہے وہ کنسلٹنگ یا گائیڈنس نہیں لی گئی، نہ تو شروع کرتے وقت اور نہ ہی اس پروجیکٹ کو کلوز کرتے وقت۔ اگر دونوں مرحلے پر اور تیسرے مرحلے پہ جب وہ رن ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اگر رابطے میں رہیں کسی نہ کسی ماہر کے ساتھ، تو اس میں آپ کو بہت ساری پرابلم کے سلوشنس مل جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک میں تھوڑی سی تلخ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ رقم موجود ہے، انویسٹمنٹ موجود ہے، تو ہم عقل کل ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی بہترین منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو بڑے بڑے ماہرین آپس کے اندر منصوبے بناتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر جو کامیاب کاروباری حضرات ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، تو اس سے ایک دوسرے کے تجربات شیئر کرتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی ماہر کی خدمات جو ہے نا وہ کنسلٹنگ پہ رکھتے ہیں تاکہ جو بھی وہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو کسی ماہر کی زیر نگرانی شروع کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور فیکٹر آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ
کوئی بھی پروجیکٹ ہے، فارم ہے، خاص طور پہ میں بات کروں گا لائف اسٹاک کا، ڈیری کا یا پولٹری کا فارم ہے، اس کے اندر جو سٹاف ہوتا ہے اور جو انچارج ہے، نگران ہے، وہاں پہ سپروائزر ہے یا مینیجر ہے، یا کیونکہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ اس کا مینیجر ہے. اگر مالک خود کام کر رہا ہے تو وہ بھی اس وقت مینیجر کے فرائض ہی سر انجام دے رہا ہوتا ہے. تو ان کی آن جاب ٹریننگ اور ریفریشر کورسز، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نہیں آتی، مختلف مسائل جو جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام میں تو یہ مسئلے بھی ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل سے نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور ہم اس کو تقدیر سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے جو ہے نا وہ کئی حل بتائے ہوتے ہیں، کسی بھی مسئلے کے متعدد حل موجود ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ تربیت بھی ہے. اگر ہم فارم کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، ہم اس کو صحیح طریقہ سے سر انجام نہیں دے رہے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کی پراپر ٹریننگ حاصل نہیں کرتے یا اپنے سٹاف کو ٹرین نہیں کرتے. اچھا، ٹریننگ میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی آدمی مکمل طور پہ پرفیکٹ نہیں ہے. جب ہم نے ایک کام شروع کیا تو ایک آدمی کو کچھ سکلز پہ تو عبور تھا لیکن کچھ سکلز پہ نہیں تھا. اب ہونا یہ چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اس کا جو ہے اعادہ ہونا چاہیے، یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے، اور کوئی ایسے ایریاز جو نظر انداز ہو گئے ہیں ان کے لیے ان کو تربیت فراہم کی جائے. اور یہ دنیا کے ہر کاروباری، اچھے کامیاب کاروباری ادارے میں ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر عام لوگوں کا واسطہ اگر پڑا ہو فارماسوٹیکل کمپنیز کے ساتھ، تو وہ اپنے تمام سٹاف کی اور کچھ نہیں تو سال میں ایک دفعہ کانفرنس ضرور منعقد کرتے ہیں. اس کے اندر وہ پورے اپنے بزنس کا جائزہ لیتے ہیں. اس کے بعد وہیں پر انہوں نے، چونکہ سٹاف ایک چھت کے نیچے جمع ہوتا ہے، تو اس کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر غیر ملکی ادارے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، یو ایس اے ڈی کا ادارہ ہے، تو انہوں نے بہت سارے فارمرز کی ٹریننگ کی ہے. بہت سارے انہوں نے ان میں خواتین ہیں یا جو سٹاف کام کر رہا ہے یا جو فارمر کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی تربیت کا خصوصی بندوبست کیا ہے. تو میری جو آج کی گفتگو ہے اس کا سب مرکز اور خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کیا جائے، اور خاص طور پر فارمنگ اگر کرنی ہے تو اس کے لیے تربیت بڑی ضروری ہے. آپ کا سٹاف ٹرینڈ ہو سب سے پہلے، اور اس کے بعد اگر کم تربیت یافتہ ہے تو اس کی کمی کو وقتاً فوقتاً تھوڑی بہت اگر ہم انویسٹمنٹ ٹائم کی کر دیں، یا اگر تھوڑا بہت اس کے اوپر اخراجات بھی آتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہی سٹاف، وہی عملہ اپنی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، اور جو اونرز ہیں، مالکان ہیں، ان کو اس کا ریٹرن جو ہے نا وہ معاشی فائدے کی صورت میں بھی ملے گا. تو یہ ایک میرا پیغام ہے. اس کے علاوہ آج میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے. لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی انہی چیزوں کا ہی اس کے اندر ذکر کیا ہے. خاص طور پر انہوں نے جو زور دیا ہے تربیت کے اوپر، ٹریننگ کے اوپر، اور اس میں انہوں نے اپرچونیٹیز کا بھی ذکر کیا کہ مختلف ادارے ہیں، مختلف افراد ہیں، کسی سے بھی رابطہ کریں، جو بھی آپ کے نزدیکی پہنچ کے اندر ہے اس کے ساتھ اگر رابطہ کریں گے اور ان سے آپ تربیت حاصل کر لیں گے، اس کے بعد پھر یہ ایک چونکہ لرننگ کا یا سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے. اس کو جب ہم بار بار دہراتے رہیں گے تو وہ جو ہے نا جو بھی کام کر رہا ہوگا اس کی جب تربیت ہوتی رہے گی، وقتاً فوقتاً اس کو اپنے کام کا جائزہ لینے کا موقع ملتا رہے گا، تو اپنی کمیوں خامیوں کو وہ دور بھی کرے گا، اور اس کے بعد اس کو وہ بہتر بنانے کی بھی کوشش کرے گا. پھر نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھے گا، نئی چیزیں سیکھے گا. اور یہ بھی ہے کہ ایک پورے لیکچر کے اندر اگر ایک فقرہ یا ایک بھی کام کی بات سیکھ لی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا مقصد حل ہو گیا.
تو بہرحال ان باتوں کے ساتھ فی الحال میں اجازت چاہتا ہوں. باقی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف موضوعات کے اوپر ٹیکنیکل ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کروں. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت جو کونسلنگ کوچنگ ہو سکتی ہے یا برین اسٹارمنگ ہو سکتی ہے وہ بھی جو ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آج کا بس پیغام یہی ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی ٹریننگ حاصل کی جائے, اس کے بارے میں مکمل واقفیت حاصل کی جائے. اس کے بعد اپنا سٹاف جو ہے اس کو آپ تربیت یافتہ جو ہے اس کو رکھیں, اور اس کے بعد اس سٹاف کی مزید وقتاً فوقتاً ٹریننگ اور تربیت کا اہتمام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہو. اللہ حافظ.